جس یزید نے حکومت کے پاگلپن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرایا تھا، اس یزید کی حکومت کی مدت صرف 3 سال 8 ماہ 14 دن تک ہی رہی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد یزید نے چاہا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ اس کے لیے اس نے مدینے اور مکے پر حملے کروائے اور لوگوں کو قتل کرایا۔ اسی درمیان یزید ایک ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بہت تیز بدبو آتی تھی۔ یزید کی زبان اور تالو میں کیڑے پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے یزید بے چین رہتا تھا۔ روایت ہے کہ یزید کی آنتیں زخمی ہو گئی تھیں اور درد کی وجہ سے یزید مچھلی کی طرح تڑپتا تھا۔ اسے پیاس کی شدت ہوتی تو جب پانی اس کے حلق میں ڈالا جاتا تو پانی بھی اس کے بدن میں چبھتا تھا، جس کی وجہ سے یزید پانی پی کر بھی تڑپتا تھا اور پانی کی پیاس سے بھی تڑپتا تھا۔ ایک دن روم کے ایک حکیم کو بلایا گیا۔ اس نے یزید کا حال دیکھا تو یہ کہا کہ یہ تو لا علاج بیماری ہے، تم جنگل کی سیر کیا کرو۔ پھر یزید نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور جنگل چلنے کا حکم دیا۔ یزید جب جنگل میں پہنچا، وہاں پر ایک خوبصورت ہرن اسے نظر آیا۔ یزید نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا، پھر ہرن کچھ دور جا کر غائب ہو گیا۔ جب یزید واپس آنے لگا تو اچانک ایک آگ کی دیوار ظاہر ہوئی جس نے یزید کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ روایت ہے کہ وہ جگہ جہنم کی تھی، جس جگہ جہنمیوں کو قیامت تک عذاب دیا جاتا ہے۔ اور جب یزید کے سپاہی اسے تلاشتے ہوئے وہاں پر پہنچے تو غیب سے ایک آواز آئی کہ جہنم کے ایک دلدل میں جا پھنسا ہے جو آگ، سانپ اور بچھوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ جب سپاہیوں نے یہ سنا تو وہاں سے واپس فرار ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یزید ایک رومی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی یزید سے اندرونی طور پر نفرت کرتی تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے یزید کو جنگل میں بلایا اور وہاں یزید پر اس لڑکی نے چاقو سے وار کرنا شروع کر دیے اور وار کرتے ہوئے اس کو پھاڑ ڈالا اور یہ کہا کہ تو اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہے، تو میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے یزید کو قتل کر دیا۔ پھر یزید کی لاش کئی دن تک جنگل میں ہی پڑی رہی۔ اس کی لاش کو جانور نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ پھر جب یزید کے گھر والوں نے اس کو ڈھونڈا تو اس کی لاش انہیں جنگل میں ملی تو وہ سڑ چکی تھی۔ اس کی لاش میں کیڑے پڑ چکے تھے، بری طرح سے بدبو آتی تھی۔ اس کی لاش کو وہیں گڈھا کھود کر گاڑ دیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص سامان لے کر جہاز سے جا رہا تھا، تبھی اس کا جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جیسے تیسے اس شخص نے اپنی جان بچائی اور ایک زمین پر اترا جس زمین کا رنگ پیلا تھا۔ زمین پر ایک سنسان جگہ پر ایک محل بنا تھا۔ وہ شخص وہاں پر گیا تو سامنے ایک حوض پانی سے بھرا ہوا پایا۔ اس کے اوپر ایک شخص کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ اس کے سر پر لکڑیاں جل رہی تھیں اور وہ لٹکنے والا شخص چلا چلا کر یہ کہتا تھا کہ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ پھر جب یہ شخص ترس کھا کر اسے پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا تو غیب سے ایک آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، تو اللہ کے دشمن کو پانی پلائے گا۔ جب اس نے پوچھا کہ یہ لٹکنے والا شخص کون ہے تو آواز آئی یہ یزید ہے جو قیامت تک ایسے ہی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور پھر 65 ہجری میں مختار سقفی نام کے ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینا شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے یزید کی قبر کھدوائی۔ قبر سے جلی ہوئی ہڈیاں نکلی۔ مختار سقفی نے اس ہڈیوں کو دوبارہ جلوا دیا اور امام حسین علیہ السلام کے شہید کرنے والے جتنے بھی لوگ شامل تھے، مختار سقفی نے سب کو دردناک موت دے کر مار دیا۔ مختار نے شمر کے ہاتھ پیر کاٹ کر اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دیا اور کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ ابن زیاد کا انجام یہ ہوا کہ 67 ہجری میں 10 محرم کے ہی دن دریائے فرات کے کنارے شمر کو قتل کر کے اس کا سر مختار سقفی کے دربار میں بھیج دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے جتنے لوگ بھی شامل تھے، مختار نے چن چن کر سب کو قتل کر دیا۔ 1,40,000 لوگ امام حسین کے بدلے قتل کیے گئے۔ روایت ہے کہ ایک سال کوفہ میں چیچک ہوئی جس میں 1,500 لوگ اندھے ہو گئے جو کربلا میں شامل تھے۔ اسی طرح الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یزید تھا، حسین ہے۔